اکبر کبیرہ. کیسے میرے پیارے رسول ہیں, اللہ کے مقدس پیغمبر کی شان دیکھو. نبی آخر الزمان نے اپنے دونوں دست رحمت کے انگلیوں کو اس طریقے سے اس کٹورے میں رکھا ہے. ادھر مصطفیٰ کا اپنے دست رحمت کو انگلیوں کو اس طریقے سے رکھنا تھا. ادھر بریلی کی دھرتی سے کوئی آواز آئی, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہے. واہ, نبی کا انگلیوں کا رکھنا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کی انگلیوں کے کھائیوں سے پانی کا چشمہ نکلنے لگتا ہے, پانی کا چشمہ نکل پڑتا ہے. جس کو پینا تھا پی لیتے ہیں, جن کو وضو کرنا تھا وضو کرتے ہیں, جنہیں رکھنا تھا رکھ لیتے ہیں, جنہیں نہانا تھا نہا لیتے ہیں, جنہیں جانوروں کو پلانا تھا پلا لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب عالم تصورات کے ماحول میں نے رسول اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ, فطرت تو یہ ہے کہ پانی زمین سے نکلا کرتا ہے, فطرت کا تقاضا یہ ہے پانی پتھروں کے سینے سے نکلا کرتا ہے, پانی یا تو پتھروں کے کلیجے سے نکلے گا, پانی یا تو زمین کے سینے سے نکلے گا. لیکن یا رسول اللہ, آپ نے زمین سے پانی کیوں نہیں نکالا؟ جب آپ کے صحابہ نے کہا تھا آپ نے پتھروں کے سینے سے کیوں نہیں پانی نکالا؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ, اگر آپ اشارہ کر دیتے تو یہی تو وہ انگلی ہے, انگلی کا اشارہ ہوا ہے, ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ گیا ہے, انگلی کا اشارہ ہوا ہے, چاند کو حصے میں بٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی تو وہ انگلی کا حال ہے. انگلی دائیں جاتی ہے, آسمان کا چاند دائیں جاتا ہے. یہی تو وہ انگلی کا ماحول ہے. انگلی بائیں جاتی ہے, آسمان کا چاند بائیں چلا جاتا ہے. یہی تو وہ انگلی کا ماحول ہے. جب انگلی آگے جاتی ہے, آسمان کا چاند آگے چلا جاتا ہے. یہی تو وہ انگلی کا ماحول ہے. جب انگلی پیچھے جاتی ہے, آسمان کا چاند پیچھے چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ, آپ کی انگلی کے اشارے پر آسمان کا چاند ناچتا ہوا نظر آتا ہے. یا رسول اللہ, اگر آپ چاہ لیتے زمین کا کلیجہ پھاڑ کر پانی نکال دیتے, اگر آپ چاہ لیتے پتھروں کا پہاڑوں کا سینہ چیر کر پانی نکال دیتے, لیکن آپ نے انگلیوں کی کھائیوں سے پانی کیوں نکالا؟ فطرت کے خلاف آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ کام کیوں کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوان ہو, ذہن کے دریچے میں بیٹھا لینا اور نبی کی عظمت کو محبت کے ساتھ سینے میں بسانا. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں عالم تصورات میں جواب ملتا ہے, عارف القادری, اگر میں زمین سے پانی نکال دیتا تب بھی دنیا ہمیں کسی کی طرح کہتی. اگر میں پتھروں کے کلیجے سے پانی نکال دیتا دنیا ہمیں کسی کی طرح کہتی. میں نے عالم تصورات میں عرض کیا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اگر زمین سے پانی نکال دیتے دنیا کس کی طرح آپ کو کہتی؟ تو اللہ کے رسول کی طرف سے عالم تصورات میں آواز آتی ہے, اے لوگوں سنو, اگر میں زمین سے پانی نکال دیتا تو یاد کرو اس ماحول کو جب حضرت موسیٰ کی قوم نے جب پانی طلب کیا تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پانی طلب کیا تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا تو پانی کے لیے, تو رب کی بارگاہ سے آواز آئی تھی, فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اے موسیٰ, اپنی لاٹھی سے پتھروں پر مارو, پتھر پھٹیں گے, 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. موسیٰ نے پتھر پہ لاٹھی مارا تھا, 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. اے لوگوں سنو, اگر میں پتھر سے پانی نکال دیتا تو دنیا ہمیں موسیٰ کلیم اللہ کی طرح کہتی. اس لیے میں نے پتھروں کے کلیجے سے پانی نہیں نکالا. یا رسول اللہ, یہ تو بات سمجھ میں آ گئی, لیکن آپ نے زمین سے پانی کیوں نہیں نکالا؟ عالم تصورات میں جواب ملتا ہے, اگر میں زمین سے پانی نکال دیتا تب بھی دنیا ہمیں کسی کی طرح کہتی. ہم نے کہا کس کی طرح کہتی؟ تو آواز آتی ہے عارف القادری, اگر میں زمین سے پانی نکال دیتا تو یاد کرو اس منظر کو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی سرزمین پر بے آب و گیاہ منزل میں حضرت اسماعیل کے بچپنے کے ماحول میں ان کو چھوڑا تھا, ساتھ ماں کے ساتھ حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا. اور ایک وقت ایسا آیا تھا, کھجوریں ختم ہو گئی تھی, پانی ختم ہو چکا تھا, اس وقت وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا. حضرت اسماعیل تڑپ رہے تھے پیاس سے, حضرت اسماعیل پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی تھی, کبھی مروہ پہ آتی تھی, کبھی مروہ پہ جاتی
थी, कभी सफा पे आती थी। इसी माहौल में हजरत इस्माइल ने अपने पांव को जमीन पर मारा था। एक रिवायत में है कि पांव को जमीन पर मारा था, एक रिवायत में है कि हजरत जिब्रील ने अपने पर को मारा था। बहरहाल तस्दीक ये हो सकती है कि हजरत जिब्रील ने भी पर मारा, हजरत इस्माइल ने भी पांव मारा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहरहाल हजरत इस्माइल ने पांव मारा था, वहीं से पानी का चश्मा निकला था। हजरत हाजरा पहुंची थी, पानी देखा था कि यहां से पानी का चश्मा निकला है। हजरत हाजरा ने पानी को रोकना चाहा था और रोकने वाले लफ्ज को अरबी में जमजम के माहौल में कहा था, जमजम ठहरो ठहरो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगों सुनो, अगर मैं जमीन से पानी निकाल देता तो दुनिया मुझे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की तरह कहती, इसीलिए मैंने न तो जमीन से पानी निकाला ताकि दुनिया इस्माइल की तरह ना कहे, और न मैंने पत्थरों के कलेजे से पानी निकाला ताकि दुनिया मूसा कलीमुल्लाह की तरह ना कहे। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानो, बस एक जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो, यहां से मिजाज बना लो कि जो जमीन से पानी निकाल दे पांव मार के, उसी को इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो पत्थरों के कलेजे से पानी निकाल दे उसी को मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो इन दोनों के खिलाफ, फितरत के खिलाफ उंगलियों की खाइयों से पानी निकाल दे उसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा रसूल लाजवाब है, प्रोफेट इस्लाम का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत का एक पैगाम जो मैं अपने हर तकरीर के आखिर में देता हूँ, उस पैगाम को नोट कीजिए ज़हन के तरीके में। पूरा मजमा यहां से वहां तक अपने दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत ने जो सबक हमें पढ़ाया है इश्क व मोहब्बत का, उस इश्क व मोहब्बत का सबक अपने सीने में बसाइए। नबी से सच्चा प्यार, नबी से सच्ची मोहब्बत, नबी से सच्ची उल्फत